رجب کے مہینے میں جہاں اور بہت سارے اسلامی احکامات نازل ہوئے، بہت سارے واقعات پیش ہے، مشہور قول کے مطابق خلیفہ رابع داماد نبی شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ سب سے پہلی بات یہ میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح ہماری محبت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، عمر فاروق کے ساتھ ہے، عثمان غنی کے ساتھ ہے، بالکل اسی کے برابر ہماری محبت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے۔ اگر ایک بال برابر بھی اس محبت میں فرق آ جائے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں پہلے تین صحابہ کو چھوڑ کر نا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان تین کو چھوڑ کر باقی کل کائنات کے تمام مسلمان ایک دوسرے پر کھڑے ہوتے جائیں نا، یہ چوتھے آسمان تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی حضرت علی کے پاؤں کو نہیں چھو سکتے۔ کوئی آدمی حضرت علی سے محبت نہ کرے اور پھر ایمان کا دعویٰ کرے، میں اس کے ایمان کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ حضرت علی کے فضائل میں سب سے پہلی فضیلت، حضرت علی کے فضائل تو بے شمار ہیں جی، بیان کرنے سے بیان نہیں ہو سکتے جی۔ میں ساری زندگی علی کے فضائل بیان کروں نا، میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ میں ساری زندگی لگا کے بھی علی کی فضیلت کو مکمل بیان نہیں کر سکتا۔ چند ایک فضائل میں سے پہلی فضیلت حضرت علی کی یہ ہے کہ حضرت علی اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت حضرت علی کی کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے متعلق بتایا ہے کہ صحابہ کی جو شان ہے نا، وہ پہلا پارہ آپ شروع کریں نا، پہلی سورت ہی آپ شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے نا، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون ہیں وہ متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ صحابہ ہیں، ان کے ایمان کی، ان کی عبادت کی، ان کے مال خرچ کرنے کی، ان کے قیامت پر ایمان لانے کی، پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لانے کی، ان کی ہدایت اور ان کی کامیابی کی گواہی اللہ قرآن کی پہلی سورت میں دے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور صحابی کی شان اور عظمت ساری دنیا مل کے بھی اگر پانا چاہے تو نہیں پا سکتی۔ صحابہ کی فضیلت پر پہلے بھی میں نے کئی دفعہ بات کی ہے جی۔ پہلی فضیلت تو حضرت علی کی یہ ہو گئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا فتح مکہ سے پہلے والے ایماندار جو ہے نا، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر سورۃ الحدید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے اور جو فتح مکہ کے بعد ہوئے، فتح مکہ سے پہلے والے جو ہیں ان کی عظمت اور شان اتنی زیادہ ہے کہ بعد والے ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میں نے کہا ہے کہ میں ذکر کروں گا، ایک بات آئی ہے یہاں، وہ تھوڑی سی میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ، ان دونوں کا ہم تقابل نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر واقعتاً کوئی بندہ پوچھے کہ علی اور معاویہ میں سے عظمت کس کی زیادہ ہے، اہل سنت والجماعت کا بھی یہی نظریہ ہے، میرا بھی یہی نظریہ ہے، امیر معاویہ علی کی عظمت کو نہیں پا سکتے۔ علی کا مقام زیادہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت حضرت امیر معاویہ سے زیادہ ہے، لیکن صحابی ہونے میں برابر ہیں۔ وہ بھی صحابی ہیں میرے نبی کے، یہ بھی صحابی ہیں۔
تو دوسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے مومن ہوئے، اور بعد والے مل کے فتح مکہ سے پہلے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات پھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے ہوں، کلم وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے والوں سے بھی اور فتح مکہ کے بعد والوں سے بھی۔ تیسری فضیلت حضرت علی کی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے اندر شامل تھے جی، اور اس کے متعلق بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں جی۔ صلح حدیبیہ کے اندر جو صحابہ شامل تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرے پیغمبر یہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر صحابہ بیعت کر رہے تھے، میں رب قسم کھا کے کہتا ہوں میں ان سب سے راضی ہو گیا جی۔ اس میں علی صرف موجود نہیں، وہ جو صلح نامہ لکھا جاتا ہے وہ صلح نامہ لکھنے والے بھی علی ہیں۔ علی کو آپ نے بلایا کہ وہ صلح نامہ لکھو، چنانچہ حضرت علی نے وہ صلح نامہ لکھا تھا۔ وہی تو واقعہ پیش آیا تھا جب انہوں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ کا لفظ نہیں لکھا جائے گا، محمد بن عبداللہ کا لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ علی رسول اللہ کا لفظ کاٹ دے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، رسول اللہ کا لفظ کاٹ دوں؟ جن ہاتھوں نے رسول اللہ کا لفظ لکھ دیا ہے وہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں، رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کہاں لکھا ہوا ہے جی۔ آپ علیہ السلام کو علی نے بتایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کاٹ دیا۔ علی نے فرمایا کہ میں نہیں کاٹتا جی۔ تو یہ کوئی نافرمانی نہیں تھی حضرت علی کی، یہ محبت کا تقاضا تھا، ادب کا تقاضا تھا۔ تو تیسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے اندر شامل تھے۔ اور چوتھی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے، فضیلتیں تو ان کے بہت ساری ہیں جی، میں مختصراً کر کے آپ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ چوتھی فضیلت حضرت علی کی یہ ہے کہ وہ جنگ بدر کے اندر شریک تھے جی، جنگ بدر کے اندر شریک تھے۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں آپ نے سنا تھا نا کئی دفعہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے پیغمبر یہ جو آپ کے بدر والے صحابہ ہیں نا، میں نے ان کے دل کو جھانک کے دیکھا ہے، ان میں اتنا کمال درجے کا ایمان ہے، ان سب کے سارے گناہ ہی میں نے معاف کر دیے۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، صرف گناہ معاف نہیں کیے بلکہ یہ آئندہ اگر کوئی غلطی بھی کریں گے نا، میں ان کی غلطی نہیں، اس کی جگہ پر بھی ان کو اجر عطا کروں گا۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، یہ چوتھی فضیلت ہے۔ پانچویں اور آخری فضیلت جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنی ہے جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جی، ایمان کب لائے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی نا 40 سال کی عمر میں، نبوت ملنے کے وقت حضرت علی کی عمر اس وقت 8 سال تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ 10 سال تھی جی، بہرحال ان دونوں میں سے جو روایت بھی لی جائے، حضرت علی نابالغ ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے وقت آپ نابالغ ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، سب سے پہلے کہ آپ نے حضرت خدیجہ کو دعوت دی۔ سب سے پہلے اس دھرتی کے اندر ایمان قبول کرنے والی حضرت خدیجہ ہیں جی، سب سے پہلے نمبر پر جی، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو دعوت دی، ابو بکر صدیق نے ایمان قبول کر لیا۔ حضرت زید بن حارثہ کو آپ نے دعوت دی، یہ ان کے غلام تھے جی، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت علی کو آپ نے دعوت دی جی۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، علی جو ہے نا ابو طالب کے بیٹے ہیں، ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں جی۔ 4 بیٹوں میں سب سے پہلے بیٹے ہیں جی طالب، یہ ابو طالب اسی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں، ابو طالب کا مطلب ہے طالب کے والد، طالب کے باپ، یہ ان کے بیٹے کا نام ہے۔ اور دوسرے ہیں عقیل، تیسرے ہیں جعفر اور چوتھے ہیں حضرت علی۔ علی ان میں سب سے چھوٹے ہیں جی، چوتھے نمبر پہ اور سب سے چھوٹے ہیں جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت ابو طالب کے جو حالات تھے مالی طور پر انتہائی کمزور تھے، اتنے کمزور حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ جو ہمارے چچا ہیں ابو طالب، ان کے حالات بہت کمزور ہیں، 2 بیٹیاں بھی ہیں، 3-4 بیٹے بھی ہو گئے، 6 جی کھانے والے ہیں،
کمانے والا بیچارہ اکیلا بوڑھا ابو طالب ہے، پوری ہوتی نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم ان کے بچوں کو تقسیم کر لیں، کچھ آپ لے لیں کچھ میں لے لیتا ہوں، پرورش کریں۔ عباس نے کہا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں۔ چنانچہ عقیل یا جعفر جو تھے وہ حضرت عباس نے لے لیا، اور حضرت علی کو اللہ کے پیغمبر نے لے لیا جی۔ علی کی یہ فضیلت تمام صحابہ میں ایک البیلی خصوصیت ہے جی، البیلی فضیلت ہے، اور کسی صحابی کو یہ اللہ نے مقام نہیں دیا جو حضرت علی کو دیا ہے، کہ حضرت علی پیغمبر کی گود میں پرورش پاتے رہے ہیں جی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، سمجھ ہی نہیں سکتا کوئی انسان، اور کسی صحابی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے جو علی کو حاصل ہوا ہے جی۔ تو حضرت علی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیا اور اپنے پاس ان کو رکھا اور پالا پوسا، سارا خرچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ تو گویا کہ حضرت علی رہتے ہی اللہ کے پیغمبر کے گھر میں ہیں، آپ علیہ السلام کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، عام طور پر ہمارے اہل سنت والجماعت بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی ہے جی، اور ابو طالب نے خرچہ کیا ہے۔ ان بیچاروں کے پاس اپنی اولاد کو پالنے کا خرچہ نہیں تھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کا خرچہ کہاں سے کرنا تھا؟ آپ علیہ السلام کے جو چچا تھے نا، ان بڑے چچا، ان کا نام تھا زبیر، انہوں نے ان کو پالا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش میں رہے ہیں، وہ بہت بڑے مالدار آدمی تھے اور بہت بڑے سخی آدمی تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس رہے ہیں، ان کے پاس آپ نے پرورش پائی ہے۔ تو حضرت علی کو آپ علیہ السلام نے پالا ہے۔ ایک دن، اصل بات جو بتانی تھی آپ کو، حضرت علی ایک دن تشریف لائے نبوت کے بعد، 8 سال عمر ہے، 8 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے بیچارہ، اس کو اتنا زیادہ سمجھ نہیں ہوتی۔ آئے تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نا نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ایک نیا کام تھا، انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے علی کو بتایا، فرمایا کہ علی میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں تجھے کلمے کی دعوت دیتا ہوں، کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہو جائے۔ اس سے پہلے دعوت نہیں دی تھی۔ حضرت علی نے کہا کہ دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، تمام قسم کے معبودوں کا انکار کر کے صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات کو ماننا ہے۔ علی نے کہا یہ تو کوئی انوکھی دعوت نہیں ہے، چلو ایک نیا کام ہے، مجھے تھوڑا سا آپ مہلت، تھوڑی سی مہلت دیں، میں اپنے والد سے مشورہ کروں گا پھر جواب دوں گا۔ فوراً نہیں مانتا، ایک نئی دعوت ہے، میں فوراً کیسے قبول کر لوں اس کو؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ویسے بہتر تو یہ ہے کہ نئی نئی دعوت ہے، آپ اس کو بہر نہ نکالیں، ابھی تک آپ علیہ السلام نے کسی کو بہر دعوت نہیں دی تھی۔ چنانچہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے ایک دن کی مزید مہلت دیں، میں اپنے بابا سے مشورہ کروں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ رات کو سوئے، اللہ نے علی کے دل کے اوپر اسلام کو داخل کر دیا جی۔ صبح اٹھے، والد کے پاس کون نہیں گئے جی، مشورہ کون نہیں کیا، بغیر مشورے کے صبح سوتے جو آپ علیہ السلام کے گھر میں تھے جی، پرورش جو آپ علیہ السلام کے گھر میں ہو رہی ہے، واپس گھر نہیں گئے، مشورے کے لیے ٹائم مانگے لیکن مشورہ کیا نہیں، فوری طور پر صبح اٹھ کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جو کل دعوت دی تھی ایک دفعہ دوبارہ بتائیں۔ آپ نے دوبارہ دعوت دی، علی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جی۔ تو اب 4 بندے مومن ہو گئے جی۔ ان میں پہلے نمبر پہ کون ہے جی؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سارے ہی پہلے نمبر پہ ہیں جی۔ مردوں میں پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، عورتوں میں سب سے پہلے نمبر پہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، غلاموں میں سب سے پہلے نمبر پہ حضرت زید ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے نمبر پہ ایمان قبول کرنے والے علی ہیں جی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی میں کسی قسم کا کوئی کفر نہیں کیا جی۔